بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا۔ لکھا ہے کہ ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو الگ الگ اور مور اور سانپ کو جدا جدا زمین پر لائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ملک کے ہندوستان میں سنگل دیپ کے پہاڑوں پر اتارا اور حوا کو ملک کے عرب میں جدے کے میدان میں اتارا، جہاں سے پیارے خاوند کا مقام یعنی سنگل دیپ تقریباً 5000 میل دور ہو گیا۔ مگر شیطان کے جائے نزول میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بصرے کے میدان میں چھوڑا گیا، بعضوں کا خیال ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پھینکا گیا، اور مور کو ایک روایات میں حبش کے جنگل میں اور دوسری روایت میں کابل کے پہاڑوں پر چھوڑا، اور سانپ کو صفحان یا فارس کی سرزمین پر پھینکا، اور آج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان اور انسان، سانپ اور مور کے درمیان عداوت ڈال دی گئی۔ اب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام جس حلقہ ملائکہ میں تھے، وہ نوری جماعت ایسی مقرب تھی جس کے سردار قافلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو آدم علیہ السلام کو زمین پر پہنچانے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو سنگل دیپ کے پہاڑوں پر تنہا چھوڑ کر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو آدم علیہ السلام نے ان کا دامن پکڑ لیا اور سخت آہ و بکا کرتے ہوئے رونے لگے۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے دنیا میں رکھا پہلا قدم۔ ہر قدم حزن و علم، ہر سانس صدمہ اور غم۔ دنیا میں قدم رکھنا انسان کے لیے کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے، اور پھر یہیں سے دوبارہ جی اٹھنا ہے، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنی ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے، جس کی نسبت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں قدم رکھنا فی الحقیقت ایک محنت و مصیبت کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ غرض یہ کہ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ گئے، اور اب حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں، اور کہیں دنیا کے اندھیرے اور اس کی بدبو سے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں، اور کہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جہاں کوئی مونس ہے، نہ ساتھی، نہ کوئی ہمدرد، نہ ہم جنس، یہاں تک کہ کوئی ذی روح یا جانور تک نظر نہیں آتا۔ محض سنسان لق و دق میں اکیلے کرا رہے ہیں، نہیں بلکہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب زمین پر اترے ہیں تو عصر کا وقت تھا، چنانچہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سورج جس نے دنیا کو روشن کر رکھا تھا، مغرب کی طرف جھک کر غائب ہو گیا۔ اب ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یہ پہلا روز ہے کہ حضرت نے اندھیرے کی صورت دیکھی، ورنہ اس سے پہلے آپ آسمانوں پر تھے یا جنت میں، جہاں بغیر چاند سورج کے قدرت کے نور سے ہر وقت روز روشن اور ہر آن دن نکلا ہوا تھا، اور کبھی آپ نے اندھیرے کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر اس رات کے اندھیرے میں خون خوار درندوں کی دہشتناک آوازیں آدم علیہ السلام کے کانوں میں آنی شروع ہوئی، جس سے آپ نہایت اندوناک مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ پھر تھوڑے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وہی سورج کی ٹکیاں جو مغرب میں غائب ہو گئی تھی، مشرق کی طرف سے پھر طلوع کر آئی۔ بس اس حالت میں آپ نے 1-2 دن نہیں گزارے، بلکہ اسی حالت میں آپ کو تڑپتے اور پھٹکتے پورے 100 سال کا عرصہ گزرا، جس میں علاوہ تنہائی اور قسم پرسی کے دوسری طرح کی سرزنش بھی آدم علیہ السلام پر ہوتی رہی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعض ساکنان زمین یعنی وحوش طیور یا جانوروں کے نام ارشاد خداوندی ہوتا تھا کہ ہمارے بندے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور مزاج پرسی کرتے ہوئے ان کی تنہائی رفع کرو۔ بس آدم علیہ السلام کے پاس جانور جوک در جوک جاتے اور ان کی مزاج پرسی کرتے، لیکن جب وہ آدم علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ اسی طرح اپنا منہ زمین پر ڈالے انتہائی گریہ و بکا میں مصروف اور گویا سخت امتحانی حالت میں ہیں، تو یہ حالت دیکھ کر وہ جانور دم اٹھا کر بھاگ جاتے، اور بھاگتے میں وہ یہ بھی کہتے جاتے کہ آدم علیہ السلام تو کوئی بڑی بھاری نافرمانی میں مبتلا ہو کر اس حال کو پہنچا ہے۔ ہمیں دہشت معلوم ہوتی ہے کہ مبادا تیرے پاس بیٹھنے سے کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔
اس لیے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں کسی بری کی صحبت نہ بٹھائے۔ آدم علیہ السلام گو اپنا منہ زمین پر ڈالے پڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، لیکن جنگل کے وحشی جانوروں اور پھاڑنے والے درندوں سے یہ دل چاک کرنے والے فقرے سن سن کر اور زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں اور نہایت و ریخ کے ساتھ خدا کی جناب میں آہستہ آہستہ عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو بشارت و خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام اٹھو کہ یہ صبح کا نورانی وقت ہے، 2 رکعت نماز شکریہ ادا کرو، 1 رکعت اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے شب فرقت اور قسم و فرسی کی ظلمت دور فرمائی، اور دوسری رکعت اس سلسلے میں کہ اس نے صبح و صلوت اور نور قربت عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ پس یہ کلام مسرت انجام سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام قالب میں گویا دوبارہ جان آ گئی اور وہ فرتے خوشی میں جھوم جھوم کر فرمانے لگے۔ دنیا میں سب سے پہلی صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، جو ان کی اولاد کے لیے پہلا سبق یا پہلی سوغات ہوئی۔